अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए थे और अब आप ये समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि जो मालूमात सामने आ रही हैं कि अगर इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान गलतफहमियों को दूर करना और ख़ास करके कलअदम टीटीपी वाले मामले के ऊपर कोई डेड लॉक को ख़त्म करना था, तो जो अभी तक की इत्तलात आ रही हैं, आप उसे कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मिशन में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। इसकी तफसीलात मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सबसे पहले बैकग्राउंड बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान के दौरे पर जब गए थे तो दौरे से पहले भी उन्होंने ये कहा था कि इस दौरे का बुनियादी मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान गलतफहमियों को दूर करना और जो भी इश्यूज़ हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, ख़ास करके जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला मामला है, उसका कोई हल निकालना है। और इस सिलसिले में हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान को वैसे तो वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। उनकी जो मुलाकात है अफ़गान तालिबान के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं मुल्ला हसन अखुंद और जितनी भी उनकी मरकज़ी क़यादत है उनके साथ हुई। 9 रुकनी वफ़द था, उसकी क़यादत कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, और उसमें वो तमाम अमूर के ऊपर बातचीत हुई। और जो अभी इत्तलात आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब टीटीपी वाला मामला उठाया तो उसके हवाले से अफ़गान तालिबान की क़यादत का क्या मौक़िफ़ था, वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। जब मौलाना फजलुर रहमान ने इस मामले को टेक अप किया तो मौलाना फजलुर रहमान को वाज़े तौर पर अफ़गान तालिबान की क़यादत ने यह बताया कि नंबर वन कि अफ़गानिस्तान से एक तो टीटीपी बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रही, और ना ही टीटीपी का वजूद जो है वो अफ़गानिस्तान में है। इसमें कितनी हकीकत है ये मैं आगे चल के आपको आदाद शुमार आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि टीटीपी वाला जो मामला है ये पाकिस्तान का अंदरूनी या दाखिली मामला है, और इस मामले का जो हल है वो पाकिस्तान ने खुद ही निकालना है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इस पूरे बयान का अहाता करें तो मौलाना फजलुर रहमान को वाज़े तौर पर, या पाकिस्तान को थ्रू मौलाना फजलुर रहमान, ये पैगाम दिया गया है कि अफ़गान तालिबान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नंबर वन उनका जो मौक़िफ़ है कि टीटीपी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट नहीं कर रही। नंबर दो, उसके अंदर ये पहलू है कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, और जहाँ तक पाकिस्तान के दाखिली मामले का ताल्लुक है उसमें अफ़गान तालिबान कुछ भी नहीं कर सकती। तो अफ़गान तालिबान कम्प्लीटली इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल में है। और दूसरा, इसके अंदर एक और जो इंटरेस्टिंग पहलू है, जो स्टेटमेंट एट्रीब्यूट किया जा रहा है अफ़गान तालिबान हुकूमत के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये अफ़गानिस्तान का ये जो दौरा किया, ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत के इन्विटेशन पर नहीं, बल्कि वो खुद अफ़गानिस्तान आना चाहते थे। अगर इसमें हकीकत है तो यकीनी तौर पर अगेन दिस इज़ वेरी एम्बैरसिंग फॉर मौलाना फजलुर रहमान कि उनको उस तरीके से दावत नहीं दी गई मौलाना अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से, और वो खुद वहाँ पर गए थे। और इसमें किसी हद तक मेरा ख्याल है हकीकत भी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने अफ़गानिस्तान जाने से पहले एक इंटरव्यू में सलीम साफ़ी को ये कहा था कि क्योंकि जो उनकी जमात है JUIF, वो अफ़गान तालिबान जब अमेरिका यहाँ पे मौजूद था और उसके ख़िलाफ़ जो वो अफ़गान तालिबान स्ट्रगल कर रहे थे, उस कैंपेन को वो सपोर्ट करते थे। और जब अगस्त 2021 में अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए तो यकीनी तौर पर इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसको पाकिस्तान के अंदर भी अवाम ने सेलिब्रेट किया। तो तब से वो अफ़गानिस्तान जाने की ख्वाहिश रखते थे, ताकि जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है उसको बकौल मौलाना फजलुर रहमान के इतनी शानदार जो उनकी कामयाबी है उस पर मुबारकबाद दे सकें। लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, और ख़ुद अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है अपने अंदरूनी मसाइल को हल करने में मसरूफ़ थी, तो इसलिए वो इतने अरसे में वहाँ का दौरा नहीं कर सके। लेकिन अब उन्हें दावत दी गई है और वहाँ पे वो जा रहे हैं। तो इस एतबार से भी अगर जो उनके तर्जुमान अफ़गान तालिबान के ये कह रहे हैं कि ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान आना चाहते थे, तो ये भी आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड ओमन, कि इसका मतलब है कि अफ़गान तालिबान भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते कि वो इंगेज करें पाकिस्तान के साथ। और इसके हवाले से जब ये खबर आई भी थी कि मौलाना फजलुर रहमान जाएंगे अफ़गानिस्तान का दौरा करेंगे, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि बावजूद इसके कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि नज़रियाती तौर पर अफ़गान तालिबान और जो मौलाना फजलुर रहमान या उनकी जमात
یا جو مدارس یہاں پر وہ رن کرتے ہیں وہ ایک ہی ان کا نظریہ ہے، اور اس اعتبار سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کئی اس وقت افغان طالبان حکومت کے اندر وزراء ہیں یا جو ان کی قیادت ہے وہ انہی مدارس سے پڑھے ہیں جن کو مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت جو ہے وہ رن کرتی ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کا ایک اثر و رسوخ ہے۔ لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان میں کسی جو ریلیجس کلیرک ہے اس کا کوئی افغان طالبان کے اوپر انفلوئنس ہے، یا جو افغان طالبان جینونلی کسی کا ریگارڈ کرتے ہیں، تو وہ مولانا تقی عثمانی ہیں، مفتی تقی عثمانی ہیں۔ اور ماضی میں یعنی کہ 2022 میں جب پاکستان کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، تو تقی عثمانی نے افغانستان کے دورے کیے اور بیکنگ تھی گورنمنٹ کی بھی، لیکن مفتی تقی عثمانی جو ہیں وہ بھی ناکام رہے افغان طالبان کو کنونس کرنے میں۔ جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے تو یہ بات تو واضح تھی کہ اگر کوئی ریلیجس اسکالر کوئی پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کی حکومت کے اوپر اثر انداز ہو سکتا تھا تو وہ شاید تقی عثمانی تھے۔ اس کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان کا اتنا قد کھاٹ بے شک ہو، لیکن اس طریقے سے وہ ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی ریالٹی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ماضی میں بلکہ حال ہی میں ان پر بھی ایک اٹیمپٹ بھی ہوئی تھی، ادروائز بھی ان پر کئی اس طرح کے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اور اس میں بھی جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ ملوث پائی گئی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان بظاہر تو ایک مذہبی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سیاستدان بھی ہیں، اور جو ان کی پالیسیز ہیں وہ ان کے نظریے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ تو اب جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو بھی آبجیکٹو تھا مولانا فضل الرحمان کا وہ اچیو ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور جو افغان طالبان ہیں وہ کلیئرلی ان اسٹیٹ آف ڈینائل ہیں، تو اس میں ایک دو فیکٹس میں ضرور یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جب افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا افغانستان کے اندر وجود نہیں ہے، تو یہ وہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اس کے حوالے سے اگر پاکستان کے موقف کو آپ ایک طرف بھی رکھیں تو خود جو یو این کی رپورٹس ہیں، جو باقی دنیا ہے، وہ پاکستان کے اس دعوے کو کورابریٹ کرتی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے نہ صرف افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے بلکہ افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، اور جو پاکستان کے ساتھ افغانستان کے علاقے لگتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں جو وہاں پر گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اگر افغان طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ٹی ٹی پی کی قیادت اگر چھپ چھپ کے وہاں سے آپریٹ کرتی تھی تو افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کو وہاں پہ کھلی آزادی ہے، اپنے وہ فلیگز اپنے جھنڈوں کے ساتھ گاڑیوں میں اپنے کنوائے میں وہ وہاں پر پوری طرح گھومتے ہیں، اور خود جو یو این کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق کوئی جو ایکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے ممبرز ہیں جو دہشت گرد ہیں ان کی تعداد کچھ 6-8 ہزار ہے، اور اگر ان کے فیملی ممبرز کو بھی ملا لیں تو کل ملا کے کوئی یہ 25 ہزار کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ اور افغان طالبان کا یہ کہنا کہ ان کا وہاں پہ وجود نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ 2022 میں جب افغان طالبان میڈیٹ کروا رہے تھے مذاکرات ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان، تو جو سابقہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے بطور پشاور کے کور کمانڈر کے جنرل فیض حمید جو ہیں وہ افغانستان کے صوبے خوست میں جا کے جو ٹی ٹی پی کی مرکزی قیادت ہے جو اس کا چیف ہے نور ولی محسود، اس کے ساتھ وہاں پہ جا کے مذاکرات کرتے رہے۔ تو جو افغان طالبان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا وجود افغانستان میں نہیں ہے، تو پھر وہ کس بنیاد کے اوپر میڈیٹ کروا رہے تھے دونوں ملکوں کے دونوں فریقین کے درمیان، اور پھر افغان جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے وہ افغانستان میں کیوں موجود تھی؟ اس میں ایک اور جو اگزامپل میں آپ کو دوں کہ حال ہی میں جو ایک فلسطین کے اوپر کانفرنس ہوئی ایران میں، اور وہاں پر جو افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر متقی وہ بھی موجود تھے، اور پاکستان کی طرف سے سینیٹر مشاہد حسین نے اس میں شرکت کی، اور وہاں پر ان کی جب متقی سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں بھی سینیٹر مشاہد حسین کو متقی صاحب نے یہ بتایا کہ جو چترال میں سپٹمبر میں ایک بڑا دھاوا بولا تھا ٹی ٹی پی نے، تو اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ افغانستان سے آئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب وہ لوگ حملہ کر کے واپس جا رہے تھے تو افغانستان کی حکومت نے ان کو گرفتار بھی کیا۔ تو اگر ٹی ٹی پی کا وجود افغانستان میں نہیں ہے تو پھر کیوں متقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو چترال والا حملہ ہوا تھا وہ افغانستان کی سائڈ سے ہوا تھا؟ تو لگتا یہ ہے کہ جو افغان طالبان
کی جو حکومت ہے وہ پاکستان سے کسی بھی صورت تعلقات کو بہتر کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور اب اس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ اگر افغان طالبان پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو انوائس کانفرنس ہوئی پاکستان میں دفتر خارجہ میں، جو اہم ممالک میں پاکستان کے امبیسڈرز تعینات ہیں، انہوں نے مختلف ایشوز کے اوپر ڈسکشن کی، اور افغانستان کے اوپر جب ڈسکشن ہوئی تو دفتر خارجہ میں یہ رائے پائی گئی کہ باوجود اس کے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں اس وقت تلخی ہے، افغان طالبان ہماری بات نہیں مان رہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مذاکرات کا جو رستہ ہے، یعنی کہ جو چینل آف کمیونیکیشنز ہیں ود دی افغان طالبان گورنمنٹ، ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور ڈپلومیسی کے ذریعے اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ڈپلومیسی کے ذریعے ٹی ٹی پی والا جو معاملہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے، گیون دا فیکٹ کہ اب جو افغان طالبان کی حکومت ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی آپریٹ نہیں کر رہی، یہ ٹی ٹی پی والا معاملہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے دورے سے پہلے یہ توقع تھی، کیونکہ خود افغان طالبان کے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو وہ بریف کریں گے کہ افغان طالبان کی حکومت نے کیا اقدامات لیے ہیں جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو تھریٹ نہ ہو فرام اکراس دا بارڈر۔ لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ اس حوالے سے کنفیوژن دور کرتے، یا ان کو لگتا تھا کہ پاکستان میں افغان طالبان کے حوالے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کو ڈسپیل کرتے، وہ تو پہلے سے زیادہ اپنے اس موقف پر قائم ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو میرے پاس اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرحمان واپسی پر جو دفتر خارجہ کے حکام ہیں ان کو ضرور بریف کریں گے، تو ان کو وہ کیا بریفنگ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاکستان کیا لاہ عمل اختیار کرتا ہے۔ بٹ یہ ایک ریالٹی ہے کہ افغانستان ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔